کچھ لوگ اتنے بدنصیب ہیں، ان کے معاشرے میں 1450 سالوں میں قتل کے طریقوں کے بدلنے کے سوا کچھ بھی نہ بدلا۔ ان کے معاشرے میں عورت کل بھی مظلوم تھی اور آج بھی ظلم کی چکی میں پسنے والی عورت ہی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کل اسے زندہ درگور کر کے تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا اور آج کے مشینی دور کا سنگ دل ظالم گولیاں برسا کر لمحوں میں اپنی نام نہاد غیرت اور انا کو تسکین پہنچاتا ہے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں درندگی، سنگدلی اور سفاکیت اپنے عروج پر تھی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کے سینوں میں دھڑکنے والے دل نہیں بلکہ پتھر تھے۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر اس قدر شرمندگی کا باعث ہوتی تھی کہ غصے کی وجہ سے باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ جذبات سے عاری انسانیت کے دشمن غیرت کے نام پر صنف نازک کو گڑھے میں دھکیل کر اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ ایسے تاریک دور میں مظلوم عورت سمیت معاشرے کے ہر مظلوم طبقہ کے لیے ایک مسیحا بن کر جناب عبداللہ کے لخت جگر اور حضرت آمنہ کے نور نظر سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تڑپتی سسکتی انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی عطا کی اور جینے کا شعور دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے بدنصیب ہیں کہ نبی مکرم کی پاکیزہ تعلیمات کے باوجود ان کے معاشرے میں 1450 سالوں میں قتل کے طریقوں کے بدلنے کے سوا کچھ بھی نہ بدلا۔ ان کے معاشرے میں عورت کل بھی مظلوم تھی اور آج بھی ظلم کی چکی میں پسنے والی عورت ہی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کل اسے زندہ درگور کر کے تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا اور آج کے مشینی دور کا سنگ دل ظالم گولیاں برسا کر لمحوں میں اپنی نام نہاد غیرت اور انا کو تسکین پہنچاتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ کل بروز قیامت جب سرخ لباس میں ملبوس بے گناہ شیتل سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، تو کیا انسانیت کے دشمن ان نام نہاد غیرت مندوں کے پاس اس ظالمانہ، وحشیانہ، افسوسناک اور قابل نفرت جرم کے ارتکاب کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی؟ دوستو، ہرگز نہیں۔ یقیناً اس جرم پر انہیں دنیا و آخرت میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔